اللہ کا وہ تعلق جو بہت کمزور ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم لوگوں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، دنیا کے چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے اپنی قیمتی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جان مال تو دور، اس کے وہ احکامات جو ایک فقیر فقیری میں کر سکتا ہے، غریب غربت میں کر سکتا ہے، امیر امیری میں کر سکتا ہے، بیمار بیماری میں پورے کر سکتا ہے، وہ حکم بھی ہم پورے نہیں کر رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ 60-70 سال کی زندگی ناچنے کے لیے دی تھی؟ اپنی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے یار۔ اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، تمہاری اس افراتفری کی وجہ سے دشمنوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ تمہارے بچوں کو مارا جائے، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، تمہارے مردوں کو کمزور، لاچار اور بے بس بنایا جائے، اور ہم لوگ ابھی تک انٹرٹینمنٹ سے باہر نہیں آ رہے۔ گانا سننا، فلمیں دیکھنا، گیمیں کھیلنا، بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا، محبتوں کے دعوے وعدے، شادیاں، سیر سپاٹے، بس یہ ہمارا مقصد رہ گیا۔ جو انسان بھی اس بے حسی کے حوالے ہے نا، بس اس انسان کے مرنے کی دیر ہے۔ فرشتے کھینچ کھینچ کے روح نکالیں گے کہ اس لیے تم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ خواہشوں کے غلام بنے رہو ساری عمر، نفس اور ہوس کے گیمز کھیلتے رہو، اور یہ اربوں کی عیاشیاں تو ایسے نکلیں گی نا انشاءاللہ کہ غزہ کے لوگ چیخ چیخ کے پکار رہے تھے اربوں کو اپنی مدد کے لیے، کیونکہ امید تھی نا۔ وہاں بچے مرتے رہے اور وہ عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں، ملک کی ترقیوں پر فوکس کر رہے ہیں۔ ہاں، اسلام ان کی آنکھوں کے سامنے گر رہا ہے، کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں کو مار دیا گیا ہے، سیاہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں، اپنے پروٹوکول سے خوش ہے، بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے، کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ تو میری جان بدل خود کو، مردوں والا فیصلہ کر۔ تیری جوانی اللہ کے ساتھ گزرے نا تو سوٹ بھی کرے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے بھی نا تو اچھا بھی لگے۔ تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں اگر آخرت کی فکریں ہوں اور ان کی وجہ سے تو پریشان ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جو اللہ کی محتاج ہے، وہ دنیا جس کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اگر تو اس سے اپنا سٹریس بنا کے سوچتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بیٹھ کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ جس چیز کی فکر کرنی تھی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، اور جس چیز کی فکر تمہیں نہیں کرنی تھی اس کی فکروں سے تمہیں فرصت ہی نہیں۔ اللہ کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، جو ہے اسی میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن نہیں لو۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس کی محنت کرو، پھر اگر ہاتھ آ گئی تو ایک لمبا سا سجدہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ محنت میری تھی لیکن فیصلہ تیرا تھا، اور اگر نہیں ملی پھر کیا کرو گے؟ منہ لٹکاؤ گے، سیڈ ہو جاؤ گے، کیا کرو گے بھائی؟ مایوس ہو جاؤ گے، دعائیں چھوڑ دو گے؟ ارے نہیں، یہ تو کمزور جاہلوں کا کام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ میری کوشش کے باوجود، میری محنت کے باوجود، میری دعاؤں کے باوجود ایک چیز میرے ہاتھ نہیں آ رہی، کہ یا تو وہ چیز میرے لائق نہیں ہے اور یا میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اب یہ سوچ کر تم نے شکر کا سجدہ کرنا اور اس بات کو پروف کرنا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو دن رات گناہ کرتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، بدلہ نہیں لیتا، عذاب نہیں دیتا، ویٹ کرتا ہوں کہ کب تو اپنا دل اپنی مرضی سے میرے لیے خالی کرے گا، مجھے اپنے دل میں انوائٹ کرے گا۔ تیرا رب تو صرف تیری مرضی کا ایک فیصلہ چاہتا ہے تجھ سے، باقی عبادات کی توفیق بھی اسی کی طرف سے۔ تیرے دل کو مضبوطی بھی وہ عطا کرے گا، دنیا کے چکروں سے بھی وہ تمہیں آزاد کرے گا، آخرت کی تیاری بھی وہ تجھ سے کروائے گا۔ دل کو صاف تو کر، کہہ تو صحیح اللہ کو کہ اللہ اگر اس دل میں لوگوں کی محبت آ سکتی ہے اور لوگوں کی محبت آباد کرنے کے بجائے مجھے برباد کر سکتی ہے، اگر اس دل میں پیسے کی ہوس آ سکتی ہے، لالچ آ سکتی ہے اور اس لالچ کے چکروں میں میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، اگر اس دل میں غم آ سکتا ہے اور وہ غم میرے جسم کو کمزور کر سکتا ہے، تو اے رب تو بھی تو آ سکتا ہے میرے دل میں، تیرے آنے سے میرے دل کی دنیا بدل بھی تو سکتی ہے، میرے دل کا غم، میرے دل کا بوجھ ہلکا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تیرا سکون ہے ہی نہیں، تیرا سکون رب کی یاد میں چھپا ہے، رب کی عبادتوں میں چھپا ہے۔ کر کے دیکھ، نہ ملا
تو دنیا کہیں بھاگ تو نہیں رہی، پھر سے آ جانا دنیا داری میں۔ لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر تیرا دل اللہ کا گھر بن گیا نا، اور تو نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو اللہ کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ آج تیری یہ خواہش ہے کہ دنیا ملے، اللہ کے آنے کے بعد تیری یہ خواہش ہوگی کہ دنیا جاتی ہے تو جانے دو، لیکن اللہ تجھے نہیں جانے دوں گا۔ تو بس کرو یار، تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ جتنی زندگی بچی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی بچی ہے، مہینہ، 2 مہینے، 10 سال، 20 سال، دے دو اسے جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ خوشیاں، راحت، سکون، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہے آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ وہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی۔ یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے۔ مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے ہو؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں؟ میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی۔ نو وے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی؟ اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو، ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو، تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہے کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے،
تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ بی ٹی ایس کے چمچوں سوچ پر، کیا اللہ نے ہمیں یہ 60-70 سال کی زندگی ناچنے کے لیے دی تھی؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ 60-70 سال کی زندگی بی ٹی ایس کا فین بننے کے لیے دی تھی کہ دنیا میں جو سب سے اچھا ناچے گا، جو اچھے سے لبرلزم کو پروموٹ کرے گا، تم سب نے ان کا چمچہ بن جانا ہے، تم سب نے ان کا بندہ بن جانا ہے، تم سب نے ان کی عبادت شروع کر دینی ہے، جو قرآن کی دھجیاں اڑائیں گے، جو مسلمان معاشرے کو تباہ کریں گے، ہم ایسے لوگوں پر اپنی جان دے دیں گے، اپنا سارا وقت دے دیں گے ان کو۔ بی ٹی ایس کے چمچوں 7 سمندر دور جا کے وہ ناچ رہے، 6 انچ کی اسکرین نے تم لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، 6-7 لوگ مل کر تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، اور تم لوگ پراؤڈلی کہہ رہے ہو کہ ہم بی ٹی ایس کے فین ہیں۔ اور ان کے کارنامے تو دیکھو، جو لوگ آئی ڈی کارڈ میں جینڈر اپنا میل لکھتے ہیں، پاسپورٹ میں اپنا جینڈر میل لکھتے ہیں، لیکن ان کے جسموں میں مردانگی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر ان کو یہ چیلنج دیا جائے نا کہ بغیر ہلے جلے 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور تو سے زیادہ لچک ہے ان کے جسموں میں۔ بی ٹی ایس بی ٹی ایس بی ٹی ایس کیا کر رہے ہیں بی ٹی ایس والے؟ گیدڑوں کی طرح آوازیں ہی نکال رہے ہیں صرف، اور کینگروں کی طرح ناچ رہے ہیں، اور اپنی شکلوں کو صرف عورتوں کی طرح بنایا ہوا ہے۔ ساری لڑکیاں بی ٹی ایس کر رہی ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں بات کرنا بھی فضول لگ رہا ہے۔ اس سے اچھا تھا میں قرآن کی کوئی آیت بتا دیتا آپ کو۔ تم لوگ ان کے فین کیسے بن جاتے ہو یار؟ جب بیمار ہوتے ہو تو امی امی کرتے ہو، ابو ابو کرتے ہو، ہاں؟ جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو بھائیوں کی طرف جاتے ہو، چاچے مامے کی طرف جاتے ہو، اپنے خاندان کے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ تم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں تم لوگوں کے گھر والے اٹھائے، تم لوگوں کو عزت اپنے گھر والوں کی وجہ سے ملے، اور فین ان لوگوں کے بن جاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ابھی تک مرد ہی نہ بنا پائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جتنے بھی بی ٹی ایس والے اور ناچنے گانے والوں کے فین ہونا، دعائیں کرو آج رات کو بیٹھ کر کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن انہی لوگوں میں کھڑا کر دا۔ میں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے گنہگار ہو۔ تم نے کہا ہے نا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو اب تم نے اپنے آپ کو گنہگار پروف کرنا ہے۔ 90 لوگوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرنا ہے۔ اب میری بات سنو، احد نے آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اب یہی احد اپنے آپ کو کہنے والا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں 2 منٹ کے اندر۔ آج میری بات کا آنسر کرنا، جو پوچھوں سیدھا سیدھا بتانا۔ فرعون کو جانتے ہو؟ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، لوگوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، بڑے جرم کیے تھے اوکے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ فرعون تمہارے پاس آ جائے ابھی، اور تمہیں اس کا پتہ ہو کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہے احد مجھے ریئلائز ہو گیا یار کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے ریئلائز ہو گیا یار احد کہ میں نے خدائی دعویٰ کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے یہ ریئلائز ہو گیا احد کہ میں اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گیا ہوں، احد میں تیرے رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا؟ لیکن اس کی زندگی بڑی غفلتوں میں اور گناہوں میں گزری ہے۔ جب وہ تم سے یہ کویسچن کرے گا کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا، تو تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ بے شک معاف کرنے والے۔ پھر بتاؤ تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ اچھا، یعنی احد کو اتنا بیلیو ہے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی محبت پر کہ فرعون جیسا بندہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا، لیکن احد اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھ رہا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔
مجھے باقی چھوڑو، علی بھائی کو گولی مارو یار، تم کیوں پوائنٹ سے ہٹ رہے ہو؟ شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میری بات سنو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ کی بات کا یقین ہے نا؟ اگر اللہ تمہارے پاس آئے یا تمہیں آواز دے دے اور تم سے یہ کہے کہ تمہارے گناہ معاف ہے، تب یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ اللہ تمہیں آواز دے کر کہے، آواز دے کر سیٹسفائیڈ کرے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے میں سچے ہو تو تمہارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ تو قرآن کس کی آواز ہے؟ قرآن کس کے الفاظ ہے؟ اللہ کے ہی ہے نا۔ تو پھر میں ڈپریشن میں کیوں ہوں بھائی؟ تو پھر میرا اللہ سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہے؟ مجھے اللہ کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بس یہ رونا دھونا چھوڑو، اللہ تم سے راضی ہے میری جان، اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کو تم موقع پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے، وہ بے نیاز ہے۔ تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہو۔ سو واٹس دا ریزن کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ ریزن کیا ہے بھائی؟ ایک ایسے بندے سے اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے جسے یہ غم لگاؤ کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، جسے یہ فکر رہتی ہو کہ یار مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، میں اللہ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ارے یہی تو تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گناہ ساری عمر ریئلائز نہیں ہو رہے ہوتے، تم ریئلائز کر رہے ہو ڈوڈ، یہ سائن ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے دل میں اللہ کو لے کر جذبے ہیں۔ کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو، لوگوں کو بھی نکالو۔ یار کوئی مجرے کر کے فالوورز بنا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ننگا کر کے فالوورز بنا رہا ہے، اور یہ فالوورز نہیں بنا رہا، یہ لوگوں کے ڈیزائر سے کھیلا جا رہا ہے یار، لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور لوگ بھی اندھے ہیں نا، لوگ بھی پاگل ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی زندگیوں سے ان کی قیمتی دولت یعنی اللہ کا تعلق نکل رہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس لڑکی کے جسم کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے، اس کے فگر کو پوائنٹ کرنے سے، اس کی باڈی کو ایکس رے کرنے سے نا ڈیزائرز بڑی ہٹ ہوتی ہیں یار۔ جب بندہ ڈائیلاگ مارتا ہے، جب بندہ سوشل میڈیا پر آ کر سو کولڈ بدماش بنتا ہے نا، تو اس کے بڑے فالوورز بنتے ہیں، بڑا پیسہ آتا ہے اس کے پاس، یہ وہ فلاں۔ تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اوپر آسمانوں پر بھی تو کام چل رہا ہے نا، یہ دو فرشتے بھی تو ویسے نہیں بیٹھے نا، یہ بھی تو کسی وجہ سے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا۔ اگر تم گندگی میں منہ مار رہے ہو تو تمہاری گندگیوں کو لکھنے والے بھی یہ لوگ ہیں نا۔ ایکچولی میں ہماری وہ آنکھ اندھی ہو چکی ہے جس آنکھ نے ہمیں آخرت دکھانی تھی، ہمارا وہ ضمیر مر چکا ہے جس ضمیر نے اللہ کی پہچان کروانی تھی۔ اور یہ کیسے ہوا؟ ایسے نہیں ہوا، ہم نے خود اپنے ضمیر کا گلا دبایا، ہم نے آنکھوں کی لذتوں سے اپنے ایمان کو اپنی زندگیوں سے نکالا، دن رات گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے، دن رات بے حیائیوں کو کرتے ہوئے اور بے حیائیوں میں منہ مارنے کی وجہ سے ایمان جیسی پاک صاف دولت، قیمتی دولت کو اپنے جسموں سے، اپنی روحوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے دلوں سے نکال کے باہر پھینک دیے۔ آج دیکھو مسلمان کو، سب سے پہلا دین جو بدنام کرے گا مسلمان کرے گا، مسلمان بے غیرتیوں میں انوالو ہو گیا۔ تیرے دل کو اللہ کی ضرورت ہے، تیری روح کو اللہ کی ضرورت ہے۔ آج ہماری روحیں پیاسی ہو چکی ہے، آج ہماری روح تڑپ رہی ہے، ہمارے جسموں کے اندر کمزور ہو چکی ہے، بالکل مرنے کے قریب جا چکی ہے، لیکن وہ چیخ چیخ کے مجھ سے اور تم سے کہہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے زندگی گزارنا سٹارٹ کر دو، کیونکہ جسم نے تو فنا ہو جانا ہے، اس روح نے اللہ کو فیس کرنا ہے، اس روح نے یا تو جہنم میں رہنا ہے اور یا جنت میں رہنا ہے۔ اینی ہاؤ، آپ نے اپنی روحوں کو جہنم کے حوالے نہیں ہونے دینا، اللہ کے ذکر سے اس کو زندہ کرو، اسے خوشحال کرو، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ سوچ میری بہن، وہ جوانی جو دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اگر یہی جوانی اللہ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے، سوچ میرے بھائی، وہ طاقت، وہ مائنڈ سیٹ، وہ محنت جو تو دولت، شہرت، عزت کو پانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، سوچ اگر تو اپنی سکلز کو اور اپنی جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو اللہ تم پہ کتنا رش کرے گا۔ وہ اللہ جو گناہوں کے باوجود تم سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ جو تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھ پر اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کر رہا، تو تیری بغاوتوں کے باوجود تیرے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہے، جس نے تیری عزت کی حفاظت کر رکھی ہے۔ تیرے دل کو اللہ کی ضرورت ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل کے مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں میں بیٹھے رہے، لڑکیوں کے ساتھ گپے شپے چلتی رہے اور فضول کی ہاں ہاں ہی چلتی رہے بس۔ یہ یونیورسٹیوں کے سو کولڈ مردوں نے، جو سوشل میڈیا کے بدماش ہیں، جو باپ کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈگری کی پرواہ تو نہ کی، ہاں البتہ امپریشن ڈالنے کے لیے انگلش ضرور سیکھ لی، اب وہ تھوڑا سا اچھے لگتا ہے،
بہت سارے لڑکوں نے یار لڑکیوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے سامنے کوئی سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی چھوڑنے والا بن رہا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لڑکوں سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ مرد بنو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایک امام کے پیچھے مسجد میں اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہو نا تو شہزادے لگتے ہو۔ لڑکیوں سے سچے جھوٹے وعدے دعوے باتیں کر کے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ البتہ جب تم قرآن پر غور کرو گے، قرآن کا نالج اپنے سینے میں اتارو گے اور اللہ کی بات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چوک چوراہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ جب کرو گے تو شیر لگو گے۔ تو یہ لڑکیوں کی صحبتیں چھوڑ دیں، مرد ہو مردوں میں اچھے لگو گے، مسلمان ہو اللہ کے ساتھ اچھے لگو گے۔ تمہارے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے تو وہ غیرت اگر دین پہ استعمال ہوگی نا تو یہاں بھلے تمہیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے لیکن فرشتے تم پہ فخر کریں گے۔ مرد بنو تاکہ تمہارے اندر وہ جذبے پیدا ہوں جو صحابہ کے دلوں میں تھے۔ آج جس زندگی سے تمہیں محبت ہے، جسے تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو، اور کچھ خواہشوں نے، کچھ لوگوں نے اور تھوڑی سی دولت نے آپ لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے کا بھی سوچو۔